دریائے سوات کی تباہی۔ دریائے سوات جس کے نام سے سوات وادی مشہور ہے، اور اسی دریا کی وجہ سے سوات کا نام سوات پڑا کہ اس کا پرانا تاریخی نام سوستو ہے۔ یہ دریا مہوڈن، گبرال، شیطان گڑھ کے دام، مانکیال اور درال کے اوپر وادیوں سے گلیشیئر سے پگھلتا ہوا نکلتا ہے اور پورے وادی سوات کو سیراب کرتا ہوا نیچے سم چارسدہ کی وادی میں جاتا ہے، اور وہاں پھر دریا کابل میں 350 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ طے کر کے گرتا ہے۔ دریائے سوات کو کئی خطرات لاحق ہے، جن میں پانی کی آلودگی جو سوات میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہے، اور جس میں سوات کے لوگوں کے اپنے کچھ رویوں کی وجہ سے ہیں کہ دریائے سوات کو خطرات لاحق ہے۔ لیکن ان خطرات سے بھی بڑے خطرات وہ بڑے منصوبے ہیں جو پن بجلی منصوبوں کے نام سے اس دریا کے پر بن رہے ہیں اور بالائی سوات میں بن رہے ہیں۔ ابھی جو 3 بڑے منصوبے دریائے سوات میں بن رہے ہیں وہ تروالی علاقے، سنکیان کے علاقہ یعنی بحرین وادی میں، یعنی مدین سے کالام تک جو پٹی ہے اس میں بن رہے ہیں۔ اس میں یہ 3 منصوبے ہیں: کالام آسریت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، آسریت کیدام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور کیدام سے دریائی سوات کو ایک سرنگ میں ڈال کر مدین کے ساتھ کالاگے نکالنا ہے، جس کو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کالام آسریت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کوئی 216 میگا واٹ کا ہے، یعنی کالام سے اس دریا کو سرنگ میں ڈال کر پہاڑی میں آسریت مقام پر نکالنا ہے، پھر آسریت سے اس کو دوسرے سرنگ میں ڈال کر وہاں سے کیدام کے ساتھ چھانجا جو ہے وہاں نکالنا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے آسریت کیدام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ اس کا کوئی بتایا گیا ہے کہ 197 میگا واٹ ہے۔ اور پھر چھانجا کے سامنے جو غوریجو دان کا علاقہ، رامیٹ کا علاقہ ہے، وہاں سے اس دریا کو ایک دوسرے ٹنل میں ڈال کر گرنئی، درولائی، آئین مان کر ان علاقوں کے نیچے پہاڑی میں ڈال کر اس کو مدین کے ساتھ کالاگے گاؤں میں نکالنا ہے، اور وہاں پھر پاور ہاؤس بنانا ہے، اور اس کا تخمینہ لگایا گیا کہ یہ 207 میگا واٹ کا ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تینوں پروجیکٹ کو دیکھیں، منصوبوں کو دیکھیں، تو آپ کو مدین تا کالام، دریائے سوات، ان پروجیکٹ یا منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا، خصوصاً 7 مہینے۔ مطلب آپ دیکھیے ستمبر کے 15 تاریخ کے بعد دریائے سوات میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، اور وہ مئی 15 تک قائم رہتا ہے۔ گرمیوں میں یعنی جون، جولائی، اگست یا سپتمبر کے آدھے تک دریائے سوات میں کافی پانی ہوتا ہے، تو کچھ پانی ظاہر ہے سوات اس دریا میں بہے گا، لیکن باقی پانی ان سرنگوں میں جائے گا۔ اس کے نقصانات کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ دریائے سوات اپنا رخ بدلے گا، یعنی ایک دریا جو لاکھوں سالوں سے اپنے ایک راستے پر بہتا ہے اور نیلگو پانی، خوبصورت پانی کی صورت میں بہتا ہے، علاقے کو حسن دیتا ہے، علاقے کے آب و ہوا کو صاف ستھرا رکھتا ہے، علاقے کے آب و ہوا کو ٹھنڈ رکھتا ہے، پورے علاقے میں سیاحت کا ضامن ہے، اس کو پہاڑوں کے اندر سرنگوں میں ڈال کر پناہ کیا جاتا ہے نظروں سے۔ تو یہ تو ایک بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں جو مچھلیاں ہیں، جو سہو ہے، چغاڑ ہے یا ٹراؤٹ ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسری آبی جو مخلوق ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور مدین تک کالام جو راستے میں سیاحتی مقامات ہے، چاہے گری لگن کا ڈیپو ہو، چاہے بحرین کا خوبصورت قصبہ ہو جس میں 50-60 سے زیادہ ہوٹلز ہیں، چاہے کیدام ہو، تروال ہو، چاہے رامیٹ ہو، چم گڑھی ہو، چاہے آسریت ہو، منکیال ہو، لائکوٹ ہو یا پشمال ہو، سب میں جو سیاحت والی صنعت ہے، یعنی ہوٹل والی انڈسٹری، وہ تباہ ہو جائے گی، لوگوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی لوگ یہاں سے ہجرت نقل مکانی کر کے نیچے شہروں میں جائیں گے۔ یہ جو پٹی ہیں مدین تا کالام، یہ تروالی بولنے والے لوگوں کا سنکیان یعنی بحرین وادی ہیں،
دوسری وادی بشیگرام وادی ہیں. یہاں یہ اس میں سب سے زیادہ متاثر یہ 3 یونین کونسل ہوتے ہیں: یونین کونسل بحرین، یونین کونسل مانکیال، یونین کونسل بالاکوٹ. ان میں زیادہ تر آبادی تروالیوں کی ہیں اور اس کے بعد پھر آبادی گجر بھائیوں کی ہے. یہ 2 اقوام متاثر ہوں گی اس سے براہ راست. تو لہٰذا حکومتوں کو چاہیے کہ ایسے بڑے منصوبے جن سے دریاؤں کو خطرہ ہے اور دریا صدیوں کی تاریخ لیے ہوتے ہیں، اپنے پاس دریا ماحولیات کو جو ٹھیک کرتے یا درست رکھتے ہیں اور پورے علاقے کو حسن دیتے ہیں، ان کو تباہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے منصوبے مقامی لوگوں کو نامنظور ہیں. مقامی لوگوں نے دریائے سوات بچاؤ تحریک کے نام سے ایک مہم شروع کی ہے، جس میں یہاں بحرین اور یہ 3 یونین کونسل کے لوگ شامل ہیں، جن میں بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جس میں سیاسی رہنما بھی ہیں، جن میں مذہبی رہنما بھی ہیں، جن میں اساتذہ بھی ہیں، جن میں سول سوسائٹی بھی ہیں، جن میں صحافی بھی ہیں، جن میں لکھاری بھی ہیں. اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے اور ان منصوبوں کو نامنظور کرنا ہے. کیوں؟ اگر یہ منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے درال دریا کا جو منصوبہ ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جس پر مقامی لوگوں نے بڑی مزاحمت کی، لیکن آخر کار حکومت نے مقامی لوگوں کو تقسیم کر کے آپس میں لڑوا کر اس منصوبے کو کامیاب بنایا. اور اس منصوبے کو آپ کو پتہ ہے کہ درال دریائے پر جو پن بجلی کا منصوبہ بنا ہے، اس کو مقامی لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنے فنڈ سے نکال لیا تھا، اور بعد میں پھر حکومت نے اپنے کسی فنڈ سے یا شاید NFC والے فنڈ سے اس کو بنایا تھا. تو ہم سب کو مل کر دریائے سوات کو بچانا ہے، اس علاقے کو بچانا ہے، اپنے اقوام کو بچانا ہے، ان غریب لوگوں کو بچانا ہے، اپنے آب ہوا کو بچانا ہے، اپنے ماحولیات کو بچانا ہے، اپنے مستقبل کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایسے مستقبل چھوڑنا ہے تاکہ وہ اس پر فخر کر سکے، اور پھر جو ہماری نسلیں ہیں ان کو وہ کوسے نہ، ان کو بددعائیں نہ دے. تو آئیے مل کر اس دریائے سوات بچاؤ تحریک کا ساتھ دیتے ہیں، نوجوان، بوڑھے اور ہر شعبے سے. شکریہ.